ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، یعنی یہ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ والد گرامی یعنی حضرت قطب ربانی تشریف لائے اور ان کا بازو پکڑ کر کہا چلو ہم تمہیں شیخ ابو الحسن شاذلی کی زیارت کرائیں۔ خواب میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا بازو پکڑ کے تیزی کے ساتھ چل رہی، جیسے میدان ہے، چلتے رہے سامنے ایک قلعہ نما عمارت نظر آئی اور اس کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، وہاں پر 2 چوکیدار کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جیسے پرانے زمانے میں وہ بلم ہوتے تھے، آگے سے گول پیچھے سے لکڑی تھی، وہ ایسے کراس میں لے کر کھڑے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو جیسے یہ دونوں پہنچے انہوں نے کھول دیا، یہ اندر داخل ہو گئے۔ تو فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ تو والد گرامی نے کہا کہ بیٹا وضو کر لو۔ میں نے کہاں کروں؟ انہوں نے کہا یہاں سائٹ میں۔ میں نے دیکھا تو وضو کی باقاعدہ جیسے مساجد میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی میں نے بیٹھ کے وضو کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے میرا بازو پکڑا اور تیزی کے ساتھ چلے۔ اندر دیکھا کہ پوری مسجد جو ہے وہ بزرگان دین سے بھری ہوئی، جتنے بھی لوگ ہیں سب سفید عمامہ پہنے ہوئے ہیں اور سفید لباس پہنے، اور ہر ایک کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا، کسی کی کالی داڑھی ہے، اکثر جو ہے ان کی سفید داڑھی ہے، عجیب عجیب نورانی چہرے کرنے میں نے دیکھے، پوری مسجد بھری ہوئی۔ اور دادا حضور قبلہ والد گرامی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی کے ساتھ چلے جا رہے، یعنی یہ وہ مجمع جو ہے اس کے بیچ میں سے چلتے رہے اور سیدھے مسجد کی محراب میں پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کی محراب میں نے دیکھا کہ جس طرح امام نماز پڑھانے کے بعد اس طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے تو ایک بزرگ بالکل اسی انداز میں بیٹھے، سر پر سفید عمامہ ہے، سفید جبہ ہے، سفید داڑھی ہے، اور ان کا چہرہ ایسا ہے جیسے اس سے شعاعیں نکل رہی۔ اور جب ان کے قریب میں پہنچا تو والد گرامی نے کہا یہ ہیں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ، ان کی زیارت کرو۔ فرماتے میں نے ان کو دیکھا اور خوب اچھی طرح ان کی زیارت کی، اور ان کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے جس میں جلیبیاں رکھی ہوئی، جیسے بانٹنے کے لیے رکھتے ہیں نا، اس میں کپڑا ڈھک دیتے ہیں، آدھا کھلا ہوتا ہے آدھا ڈھکا ہوتا ہے، اس انداز میں رکھا ہوں۔ اور فرماتے پھر والد گرامی نے مجھے پکڑ کے ان کے قدموں میں ڈال دیا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کا غلام ہے، اس کو اس کا حصہ دے دیجئے۔ اور میں نے ان کے قدموں کو پکڑ لیا، انہوں نے پھر اٹھایا، شفقت محبت سے ہاتھ پھیرا سر کے اوپر، اور پھر جلیبیاں نکال کر کھلانی شروع کی۔ جو سامنے تھال رکھا تھا جلیبی اٹھائی اور والد گرامی کو کھلائی۔ فرماتے میں نے ایک کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی، مسلسل کھلا رہی اور میں کھا رہا ہوں۔ کہنے پھر مجھے محسوس ہوا کہ بالکل میرا پیٹ بھر گیا۔ تو جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب یہ مزید نہیں کھا سکتے تو کہا کہ بیٹا اپنا دامن پھیلاؤ۔ فرماتے میں نے اپنا کرتا ایسے اونچا کر کے اس کے دامن یوں پھیلا دیا تو جلیبیاں اٹھا کے کرتے میں ڈال، کہنے ڈالتے رہے اتنا ڈالا کہ اوپر تک بھر گیا، اور میں اسی حالت میں کھڑا ہوا۔ فرمایا جاؤ یہ دعائے حفظ البحر کا فیض ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ بانٹتے رہو۔ وہ جلیبی ویسی نہیں تھی، وہ دیکھنے میں تو تھی لیکن اصل وہ فیض تھا، کہ یہ فیض ہے، یہ بانٹتے رہو۔ اب والد گرامی فرماتے جب میں وہاں سے اٹھا تو میرے دونوں ہاتھ اس طرح تھے، کرتے کو پکڑا ہوا تھا، جلیبیاں تھیں، اور جتنے بزرگان دین تھے وہ سب سبحان اللہ اور مبارکباد مجھے کہہ رہے تھے، یعنی ان سب کو بھی پتا تھا کہ ان کو دعائے حفظ البحر کا فیض شیخ کی جانب سے ملا۔ فرماتے ہیں کہ اب میں وہاں سے اٹھا اور جب میں چلا تو اسی کیفیت میں کرتے کا دامن پکڑے ہوئے، جلیبیاں اوپر تک بھری ہوئی ہیں۔ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ گھر میں جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے دیکھ کر، راستے میں لوگ دیکھیں گے جلیبیاں کرتے میں بھر کے لیا، اس میں تو شیرہ ہوتا ہے، یہ سب خراب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں یہی سوچتے آگے چلا تو ایک دم میں کسی چیز سے ٹکرایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گیا تھا، اور جو ستون تھے اس سے میں ٹکرا گیا۔ تو پیچھے سے دادا حضور قبلہ آئے، انہوں نے پکڑ لیا، کہا بس گر جاؤ گے، یہ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے، آنکھ کھل گئی۔ اور فرمایا بیٹا یہ تھے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ دعائے حفظ البحر کا فیض۔ اور ایک کمال کی بات یہ تھی، فرمایا جو جلیبیاں انہوں نے مجھے کھلائیں اس کی مٹھاس بھی میری زبان پہ موجود تھی، یعنی یہ صرف خواب ہی نہیں تھا، حقیقت بھی تھی۔